بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم.اے اسلامیات کی مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 89 ہے، جس کا عنوان ہے منافع، یعنی منافع کے حوالے سے آج ہم تفصیلات پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسلام میں لگان کی خصوصیات کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اسلام میں لگان کی کیا کیا خصوصیات ہیں، یا اسلام کیا اس کی حدود و قیود بیان کرتا ہے۔ ساری تفصیلات ہم پچھلے سبق میں دیکھ چکے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے منافع کی تعریف پڑھیں گے۔ منافع یا نفع، پروفٹ وغیرہ کسے کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی منافع کا جواز پڑھیں گے کہ اسلام میں نفع کمانا جائز ہے، تو اس کے جواز کے دلائل کیا ہیں یا اس کے جواز کی صورتیں کیا ہیں، انشاءاللہ تفصیلات دیکھیں گے۔ ایسے ہی منافع کی اقسام کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ ایسے ہی منافع کے تعین کے اصول جو شریعت نے متعین کیے ہیں، ان کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ یعنی ایسا نہیں کہ منافع کمانے میں انسان مکمل طور پر آزاد ہے جیسے سرمایہ دارانہ نظام میں ہے، تو کیا اسلام میں بھی ایسا ہی؟ نہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت نے کچھ اصول متعین کیے ہیں، ان اصولوں کے اندر ان حدود و قیود میں رہ کر انسان نفع کما سکتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم منافع کی تعریف دیکھتے ہیں کہ منافع کسے کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، منافع قومی آمدنی کا وہ حصہ ہوتا ہے جو نفع و نقصان کی ذمہ داری قبول کرنے والے سرمایہ کے مالک کو ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی جو شخص، جو سرمایہ دار نفع اور نقصان کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اس ذمہ داری کے عوض میں اسے کچھ نہ کچھ منافع دیا جاتا ہے، تو اس منافع کو نفع کہا جاتا ہے یا منافع کہا جاتا ہے، پروفٹ کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے ایک گاڑی خریدی بازار سے، مارکیٹ سے، اور آگے فروخت کرنے کے لیے۔ اب اس نے 10 لاکھ روپے کی وہ گاڑی خریدی، اور اس کو یہ اندازہ تھا کہ یہ شاید 11 لاکھ کی بک جائے گی، تو 1 لاکھ روپے مجھے منافع ہو جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مارکیٹ کا ریٹ گر جائے اور وہ 9 لاکھ کی بکے۔ تو اب یہ نفع اور نقصان دونوں کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے کہ ممکن ہے اسے نقصان بھی ہو جائے، ممکن ہے نفع بھی ہو جائے۔ تو اس ذمہ داری کے قبول کرنے کی وجہ سے جو اس سے منافع ملتا ہے، اس کو منافع یا نفع کہا جاتا ہے۔ انگلش میں دیکھ لیں، the share of the national income which is given to risk capital for the services in the process of production is called profit۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کا مفہوم دیکھ لیں کہ عام طور پر کاروباری لوگ اپنی آمدنیوں میں سے کاروبار کے اخراجات منہا کرنے کے بعد جو کچھ بچا لیتے ہیں، اسے منافع کہتے ہیں۔ عام سا مفہوم ہے کہ ایک دکاندار ہے، ایک تاجر ہے، وہ شام کو اپنا حساب کرتا ہے کہ میں نے اتنا خرچ کیا، میرے اتنے اخراجات ہو گئے اور اتنا مجھے بچ گیا، تو جو بچنے والا ہے اس کو منافع کہا جاتا ہے۔ لیکن معاشیات میں منافع کو مختلف معقول میں لیا جاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم منافع کے جواز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ منافع شریعت اسلامیہ میں جائز ہے، تو اس کے جواز کے دلائل کیا ہیں یا جواز کی وجوہات کیا ہیں کہ منافع کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی دلیل یا سب سے پہلی وجہ قرار دے لیں کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیا گیا ہے منافع کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10 ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جس کا ترجمہ ہے کہ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ ہے اصل ہمارا محل استشہاد، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کا فضل تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس آیت مبارکہ سے پیچھے نماز جمعہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تجارت، خرید و فروخت کو بند کر دو۔
بند کر کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اب جب اللہ کا ذکر پورا ہو گیا، نماز مکمل ہوگی، اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اب پھر اللہ کے فضل کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کا فضل تلاش کرنے لگو۔ تو وہ اللہ کا فضل ہے کیا؟ وہ منافع ہے۔ منافع کیسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیچھے تجارت سے منع کیا ہے کہ تجارت خرید و فروخت اب بند کر دو، اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور جب نماز پڑھ لی تو اب دوبارہ پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے دوڑ پڑو، پھر اللہ کا فضل جو ہے تلاش کرو، پھر رزق تلاش کرو، پھر منافع کماؤ۔ تو یہ من فضل اللہ کا مفہوم جو ہے وہ اللہ کا فضل جو ہے اس سے مراد منافع ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تجارت سے منع کیا ہے، اور اب اجازت دے رہے تو گویا تجارت کی ہی اجازت دے رہے ہیں، اور تجارت کے اندر نفع کمایا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفع کمانا جائز ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ایسی ایک اور دوسری وجہ منافع کے جواز کی وہ یہ ہے کہ بیع کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا۔ یہ ہمارا محل استشہاد ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ سود میں بھی ہم منافع کماتے ہیں، پیسے دے کر زائد پیسے لیتے ہیں، تو ایسے ہی بیع میں کیا جاتا ہے کہ ایک چیز کو ہم کم قیمت میں خرید کے زیادہ قیمت میں بیچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم اس کو بیع کی مثل قرار نہ دو، بیع کو تو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، بیع تو ایسی چیز ہے جو پاکیزہ ہے، حلال ہے، طیب ہے، اور سود جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب بیع کو حلال قرار دیا تو بیع میں کیا ہوتا ہے؟ منافع ہی تو ہوتا ہے، تو اس لیے گویا اللہ تعالیٰ نے منافع کو جائز قرار دیا ہے۔ ایسے ہی تیسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافع کمایا ہے، تجارت کر کے دکھائی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود منافع کما رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر آپ شام گئے تو اس سال بہت زیادہ منافع ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں منافع کمایا ہے، خدیجہ کو بھی دیا اور خود بھی رکھا۔ تو یہ منافع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کما رہے ہیں تو پھر اس سے بڑھ کر جواز کیا ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے بھی تجارت کی ہے، جب مدینہ میں ہجرت کر کے گئے اور اخوت قائم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو مہاجرین تھے انہوں نے اپنے انصاری صحابہ سے پوچھا کہ ہمیں بازار کا راستہ بتا دو، ہم وہاں پر جا کر خرید و فروخت کریں گے، تمہارے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بازار جا کر تجارت شروع کی، چیزیں خریدتے، چیزیں بیچتے، تو اس سے منافع کماتے۔ اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ میں یہ منافع کمانے کا اصول جو ہے، منافع کمانے کا جواز جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی تھے، ایک صحابی نے مال غنیمت کی چیزیں جو اسے ملی تھیں اس کے حصے کی اس نے وہ بیچیں، کچھ خریدیں، تو اس کو بہت منافع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ تو یہ منافع جو ہے یہ جائز ہے، صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی اس کا جواز ملتا ہے۔ اور ایک عقلی جواز بھی ہے کہ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بھئی منافع جائز ہونا چاہیے۔ وہ عقلی اعتبار سے ایسے ہے کہ ایک شخص ایک نقصان کا بوجھ یا نقصان کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، وہ ایک چیز مارکیٹ سے خرید رہا ہے آگے بیچنے کے لیے، تو جتنے پرسنٹ چانس ہیں کہ اس کو منافع ہوگا اتنے ہی پرسنٹ چانسز ہیں کہ جی اس کو نقصان بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ نقصان کا بوجھ اٹھا رہا ہے، نقصان کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، اور اس کے جسم پر، اس کے پٹھوں پر ایک مسلسل دباؤ رہے گا، اور مسلسل وہ ایک دباؤ کی سی کیفیت سے گزر رہا ہوگا جب تک اس کو منافع نہیں ہو جائے گا، یعنی نقصان کا خوف اس کے اوپر طاری رہے گا۔ تو چونکہ وہ نقصان کا بوجھ اٹھا رہا ہے، نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہے، اگر اس سے نقصان ہو جاتا ہے اور اس کو منافع نہیں ہوتا تو ذمہ دار خود ہے نا، کسی کو تو یہ اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا۔ تو جب نقصان کا ذمہ دار خود ہے تو اگر اس کو منافع ہو جائے تو منافع بھی اسی کا ہونا چاہیے، منافع اس کے لیے جائز ہونا چاہیے۔
منافع پر بھی اس کا حق ہونا چاہیے اور یہ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ تو اس لیے عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ منافع جائز ہے۔ تو چلیے اب ہم منافع کے جواز کے بعد منافع کی اقسام کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ تو منافع کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے خالص منافع۔ خالص منافع کسے کہا جاتا ہے؟ خالص منافع محض وہ معاوضہ ہوتا ہے جو آجر کو تنظیمی خدمات سر انجام دینے اور نفع و نقصان کی ذمہ داری قبول کرنے کے صلہ میں ملتا ہے۔ اس میں دیگر کسی قسم کے معاوضے شامل نہیں ہوتے، یعنی آجر جو ہے وہ خدمات سر انجام دیتا ہے، مارکیٹ سے چیزیں خریدتا ہے، اپنی دکان میں لاتا ہے، یہ خدمت ہے۔ ایسے ہی نفع و نقصان کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اپنی دکان میں چیزیں سجاتا ہے، بجلی کا بل ادا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں جو وہ کر رہا ہوتا ہے، یہ سارے جو چیزوں کو منظم کر رہا ہوتا ہے، یہ تنظیمی خدمات جو ہیں اس کی، ان کے بدلے میں اور نفع نقصان کی ذمہ داری قبول کرنے کے بدلے میں جو اسے صلہ ملتا ہے اس کو خالص منافع کہا جاتا ہے۔ اس میں کسی اور قسم کا منافع شامل نہیں ہوتا۔ دوسری قسم ہے خام منافع۔ خام منافع کسے کہا جاتا ہے کہ اکثر اوقات ناظم جو کچھ کماتا ہے اس میں خالص منافع کے علاوہ کچھ اور معاوضے بھی شامل ہوتے ہیں، تو ان کچھ اور معاوضوں کی شمولیت خالص منافع اور دیگر معاوضے جو ہیں یہ دونوں مل جائیں تو اس کو خام منافع کہتے ہیں۔ مثال سے بات سمجھ لیں۔ پہلی مثال ہے، ایک شخص ہے، ایک تاجر ہے، اس نے کوئی مینیجر وغیرہ نہیں رکھا ہوا، وہ مینیجر کا کام بھی خود کر رہا ہے۔ تو اب مینیجر کا کام چونکہ خود کر رہا ہے تو مینیجر کو جو اس نے تنخواہ دینی تھی تو وہ تنخواہ اس کو خود مل رہی ہے، یعنی اس کی بچت ہو رہی ہے۔ تو اب مینیجر نہ رکھ کے مینیجر کا کام خود کر رہا ہے تو اس کو بحیثیت مینیجر جو اجرت مل رہی ہے تو وہ منافع میں شامل ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو لہٰذا اب اس کا جو اصل خالص منافع ہے وہ، اور یہ بحیثیت مینیجر جو اس کی بچت ہو رہی ہے وہ، یہ دونوں مل کر خام منافع بنیں گے، چونکہ اس میں مینیجر کی جو اجرت ہے وہ بھی شامل ہو گئی ہے خالص منافع کے ساتھ۔ تو یہ دیکھیں، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خام منافع کسے کہتے ہیں۔ ایک اور دوسری مثال سے سمجھیں کہ ایک شخص ہے اور وہ سود پر کسی سے پیسہ لیتا ہے، قرض پر اور سود پر، اور پھر اس سے منافع کماتا ہے، پھر اس سے تجارت کرتا ہے اور پھر اس کو واپس سود ادا کرتا ہے، قرض واپس کرتا ہے۔ ایک شخص یہ۔ دوسرا شخص یہ ہے کہ وہ سود پر پیسہ نہیں لیتا، وہ اپنا سرمایہ لگاتا ہے، اپنا سرمایہ لگا کر وہ سود سے بچ گیا۔ تو اب سود سے بچت کی صورت میں جو اس کا منافع زیادہ ہو گیا اس کو خام منافع کہیں گے، کیونکہ سود کی اس کی بچت ہو گئی نا۔ جب سود بچ گیا اور خالص منافع اس کو مل رہا ہے تو خالص منافع اور سود کی صورت میں اس کا جو بچت ہوئی ہے، کیونکہ اس نے اپنا سرمایہ لگایا، اس نے سود پہ نہیں لیا، سود پہ نہ لینے کی وجہ سے جو بچت ہو رہی ہے اور خالص منافع، ان دونوں کو ملائیں گے تو یہ خام منافع کہلائے گا۔ ایسے ہی ایک تیسری مثال سے سمجھیں کہ ایک شخص کی زمین ہے اور وہ زمین پر خود محنت کرتا ہے، خود محنت کر کے اپنے تجارت کے، اپنے کاروبار کے منافع میں اس زمین پر خود محنت کر کے اس کو شامل کر لیتا ہے، یعنی زمین کے منافع کو بھی اور اپنے کاروبار، اپنی تجارت کے منافع کو بھی، دونوں کو ملا لیتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو زمین خود پہ خود محنت نہ کرے بلکہ اس کو کاشتکاری کے لیے دے دے، لگان پر کسی اور کو دے دے، تو اب لگان پر دینے کی وجہ سے اس کو کم منافع آئے گا، اگر خود محنت کرے گا تو اس کو زیادہ منافع آئے گا۔ تو خود محنت کر رہا ہے تو اس کو زیادہ منافع آ رہا ہے، اس کو اپنے کاروبار کے ساتھ ملائے گا تو پھر یہ خام منافع کہلائے گا۔ تو اب ہمیں واضح ہو گیا کہ منافع کی 2 قسمیں ہیں، خالص منافع اور خام منافع۔ خام منافع مثالوں سے میں نے سمجھا دیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے منافع کی تعریف پڑھی ہے اور منافع کا جواز پڑھا ہے، منافع کی اقسام کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور منافع کی تعیین کے اصول جو ہیں یہ ابھی ہمارے رہتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں
دیکھیں گے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو سوال یہ ہے کہ منافع کی تعریف کریں، نیز قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواز بیان کریں۔ تو جواز پر بھی ہم نے گفتگو کر لی ہے، منافع کی تعریف بھی دیکھ لی ہے، اور بعض اوقات منافع کی اقسام بھی کبھی کبھی پوچھ لی جاتی ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 80 میں انشاءاللہ ہم اسی عنوان سے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو گویا اسی سلسلے کا اگلا سبق جو ہے منافع حصہ دوم ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔